کیا کوئی گھوڑا گدھا سے رشتہ داری کرتا ہے؟ بھئی گھوڑا گدھا سے دوستی ضرور کرتا ہے لیکن رشتہ داری کوئی نہیں کرے. کوئی کرا ہو تو بتاؤ. ہاں اس دنیا میں مل جائیں گے. اس زمانے میں اب مل جائیں گے. کوئی بکریا سے جو ہے شادی کر رہا ہے, کوئی گیا سے شادی کر رہا ہے. اس زمانے میں سب کچھ اویلیبل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیپر پڑھیا. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا میں اسی بہانے میرا نام ہو جائے. جب کسی کا آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بدنام تو ہوں گے, کیا نام نہیں ہوگا. بدنام تو ہوں گے, کیا نام نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اٹھائی جا رہی. میں کہتا ہوں کہ کوئی گھوڑا گدھا سے جانور سے رشتہ داری کرتا ہے. آپ کہیں گے نہیں. کیوں بھائی؟ گھوڑے گدھے سے کیوں رشتہ داری نہیں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان نہیں ہے. ہم نے کہا گھوڑا گدھا تو ہے. ارے یار مسلمان ہو, جب جانوروں سے رشتہ کرنا تمہیں پسند نہیں اس لیے کہ وہ عقل والے نہیں ہے. میں کہتا ہوں عقل ہو کر کے بھی اگر اللہ کے رسول کا گستاخ بن جائے تو جانور سے بدتر ہے. اس لیے کہ جانور گستاخ نہیں ہوتا اور یہ گستاخ ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ جس طرح ہمارا رشتہ جانوروں سے نہیں ہوتا اسی طرح نبی کے گستاخوں سے بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ سیکولر مزاج کے کہنے والا ہم سیکولر ہیں, ہم سب کو اچھا کہہ رہے ہیں, ہم سب کو اچھا مان رہے ہیں, چاہے جاؤں سی مسجد میں چلے جائیں وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا اچھا مانو گے ہی اس لیے کہ تمہاری آنکھوں پہ پردہ موتیا بند پڑ گیا ہے. تمہیں رات کا رات اور دن کا دن دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. جو آدمی رات میں تمیز نہ کر سکے, جو آدمی دن میں تمیز نہ کر سکے وہی یہ بات کرے گا. ہم نے کہا میاں رات کے 11 ساڑھے 11 پونے 12 بج رہے ہیں, آپ اس کو دن کہہ دیجئے. تو آپ میرا گریبان پکڑ کے کہیں گے مولانا کیا پاگل تو نہیں ہو رہے ہو؟ یہ تاروں کی چمچماہٹ, یہ تاروں کی جگمگاہٹ, یہ چاند کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ رات ہو گئی ہے. اندھیرا بتا رہا ہے کہ دن غائب ہو گیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا دن نکلا ہوا ہے, سورج چمک رہا ہے, آپ اس کو دن کہہ دیجئے, رات کہہ دیجئے. آپ کہیں گے مولانا پاگل ہو گئے ہو, ہم بھلا دن کو رات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بس یہیں سے تمہارا سیکولرزم کا پتہ چل گیا. جب تم دن کو دن نہیں کہہ سکتے, دن کو رات نہیں کہہ سکتے, رات کو دن نہیں کہہ سکتے, تو پھر بتاؤ سنی اور وہابی کو ایک کیسے کہہ سکتے ہو؟ سنی سنی ہے, وہابی وہابی ہے, دیوبندی دیوبندی ہے, سنی سنی ہے. ارے ارے وفادار الگ ہے, غدار الگ ہے. وفادار الگ ہے, غدار الگ ہے. تو غدار کو غدار کہو, وفادار کو وفادار کہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت. سمجھ رہے؟ دو چشمہ لگا کر کے مت جائے کہ سب برابر دکھ رہا. سمجھ رہے؟ سب برابر نہیں دکھ, سب برابر دکھے گا تو برباد ہو جاؤ گے. اپنے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا تمہارے. محرم آتا ہے تو علم بھی اٹھا لیتے ہو, وہاں بھی کیا دعوت بھی کھا لیتے. کیا فائدہ؟ ایک طرف یزیدی بھی بن رہے ہو, ایک طرف حسینی بھی بن رہے ہو. مطلب تمہارا عقیدہ غلط ہے کہ یہ دونوں حق پر ہیں. میدان قیامت میں جی کے ساتھ ملے ایک ساتھ چلے جی بھائی. نہ اتنے لٹ بجائیں گے فرشتے کی پتہ چل جائے. مولا حسین کوثر کا جام بانٹیں گے. آقا کریم کی حدیث ہے کہ کوثر کا جام جب بٹے گا تو مولا حسین بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے, فاطمہ اور حسن بھی ہوں گے, اور سب پیالہ لے لے کر کے اپنے نانا کے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے. سبحان اللہ, پلا رہے ہوں گے. اب پلا رہے ہوں گے اور تم کھڑکی والے راستے سے ان کے دشمن سے محبت کر رہے ہو, اور جب وہاں پہنچو گے تو کون سا منہ لے کر کے پہنچو؟ ہم دے دو ایک پیالہ, نہیں چلے گا. کیا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہابی کہتے ہیں یزید حق پر تھا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں تم یہ دعا کرتے ہو, یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کر دے. کیوں کہتے ہو یا اللہ نبیین صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں. میں تو سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں مولا حشر میں اٹھانا تو حسینی گروہ میں اٹھانا. قسم خدا کی جب حسینی بن کے اٹھو گے تو تمہیں جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, جنت تمہارا خود انتظار کرتا ہے.
اپنا اپنا ٹھکانہ تلاش کرو. یہ دنیا ہے عمل کرنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ بھر عمل کرو گے نیکی, اس کو بھی میدان قیامت میں دیکھو گے. ذرہ بھر برائی کرو گے, اس کو بھی میدان قیامت میں دیکھو گے. وہاں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی اے اللہ ہم نے اس ہاتھ سے گناہ کیا تھا. نہیں, یہ ہاتھ خود بولے گا مولا تو نے اس کو اچھے کام کے لیے اس کو عطا کیا تھا, لیکن مولا مجھ سے اس نے گناہ کروایا. آنکھ خود کہے گی مولا تو نے اسے روشنی دیا تھا کہ یہ اچھا کام دیکھے, اچھا کام کرے, اچھی چیزیں دیکھے, برے کام بری چیزیں نہ دیکھے, لیکن اس نے مجھے برائی کی طرف لگایا تھا. یہ ران خود بولے گی مولا مجھے اس نے کہاں استعمال کیا ہے. وہاں تم نہیں بولو گے بلکہ تمہارے اعضاء بولتے نظر آئیں گے, رونگٹا رونگٹا بولتا نظر آئے گا. ایسے بھیانک دن سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور اگر تمہیں بچنا ہے تو آج اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارو, اور ساری دنیا کو یہ پیغام دو کہ پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حقہ یعنی مسلک اعلی حضرت پہ قائم فرمائے, اور اسی مسلک پر اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو بتایا وہابی دیوبندی, ہمارے بہت سارے بھائی اس میں ناراض ہو سکتے ہیں. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں حوالہ بھی دکھائیں گے. بتاؤ اگر تمہارے باپ کو کوئی کہہ دے کہ تمہارا باپ تو جو مر کر مٹی میں مل گیا, ایک ہمارا باپ عام انسان, تم آ کر کے کہو ارے رہے ہوئی ہیں میری گئے سڑ گئے ماٹی میں مل گئے, تو وفادار بیٹا اسے برداشت کرے گا؟ بتاؤ بھی, بتائیے بھائی صاحب, برداشت کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ہے یار. جب اپنے باپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو رسول پاک کے بارے میں اگر کوئی استعمال کرے تو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ ارے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ میرے آقا وصال فرما گئے جیسا کہ لکھا ہے. تو وصال فرمانے کے بعد کون سا تھرمامیٹر تم نے لگایا تھا جو یہ کہہ رہے ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ. اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ سینے جو حافظوں کے ہوتے ہیں جس میں قرآن محفوظ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر وہ سینے حرام کر دیے گئے کہ مٹی وہ سینہ کھائے. وہ سینے حافظوں کے مٹی نہیں کھا سکتی. میں کہتا ہوں امت کا ایک حافظ جب اس کے سینے کو اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو جن کے صدقے میں کونین کی تخلیق ہوئی, جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا, اللہ نے کائنات کو بنایا, مختار کائنات کی جسم کو بھلا مٹی کیسے کھا سکتی؟ یہ عقل کی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. آپ کی محبتوں کو سلام. اللہ تعالی ہمارے یونس بھائی کی اس محفل کو قبول فرما لے اور ان کی جائز دلی تمنا کو پوری فرما دے. بڑی محبتوں سے مجھے بلایا, میں نے اپنا وقت دیا. اللہ ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ آئے اور جتنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا, سلام کے بعد بھی اللہ تعالی سب کو دونوں جہان کی خوشحالی عطا فرمائے. مولا سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. ہاتھ میں لے لیجئے عشق رسالت کا چراغ, پھر کبھی ملیں گے. وما علینا الا البلاغ.